بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ معارف القرآن جلد اول 491 491 ہے صفحہ نمبر، اور سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت وہی چل رہی ہے 203. ناظرین، اردو زبان میں آسان الفاظ میں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے، وہ رائٹر ہیں اس کتاب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. نہیں جنت کش تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. ناظرین، ویلاگ نمبر 4. اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. اس کے ساتھ حسنتم کا لفظ مذکور نہیں، جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کی طلبگار نہیں، بلکہ اغراض دنیویہ میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا. اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیویہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں. اور اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، اغراض دنیویہ میں کامیابی ہوتی ہے. وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے. بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے، دنیا کی آفات دور ہو جائیں گی، مال میں برکت ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے. معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف اور نوافل اور دعا و درود سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے. اس آیت کے آخری حصے میں کم نصیب محروم القسمتہ لوگ کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ اور آخری ویلاگ میں آپ کے سامنے لائیں گے. بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں. حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں. حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے. سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں. وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں.